स्टार्ट मार। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से आज मैं बात करूँगा दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें बड़ी सियासी पीक पे चल रही हैं आज के दिन के हवाले से। नंबर 1 नोटिफिकेशन का मामला है। क्या नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, अगर होगा क्यों होगा, रुका तो क्यों रुका, ये सारे मामले क्या हैं। नंबर 2 गवर्नर राज का शोशा एक मरतबा फिर छेड़ा गया है। क्या सेल अफरीदी वाकई जा रहे हैं कमज़ोर पिच पे हैं। नंबर 3 अगर हम ओवरऑल बात करें ये मामला सियासी और ये गवर्नर राज और नोटिफिकेशन वाले किस तरफ जा रहे हैं। पीटीआई एहतजाज करना चाह रही है, मंगल का दिन है, 144 दफ़ा नाफज हो चुकी है। क्या इस्लामाबाद का माहौल होगा, मैं जानना चाहूँगा एम ए इशराक खान साहब। सबसे पहले आप सार निकाल के बता दें इस्लामाबाद के लिए कल का दिन कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, तीन चीज़ें आ गई हैं, दफ़ा 144 नोटिफिकेशन और गवर्नर राज। देखिए बेटा, सुबह जो तारीख है ना 2/11 दिसंबर हो गया। 2/12/2025 तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो ये बन जाते हैं 14 और 1 और 4 बनता है 5 नंबर तो वैसे ही पाकिस्तान का। अब अगर हम डेट ऑफ बर्थ से देखें 14 तारीख को मुल्क पाकिस्तान बना, 1 और 4 5। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान को नेम के एतबार से तो वर्गों का अपना नंबर जो है 5 है। तीसरी तरफ अगर इस 5 को देखें इमरान खान की पैदाइश तो वो भी 5 है। तो सारी तरफ 5 ही घूम रहा है, 5 बख्त का ही है। तो लेकिन मंगल का दिन है कल। मंगल अगर हम 2025 को देखें तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 9 बनता है और 9 नंबर जो है वो लड़ाई झगड़े वाला है। मंगल भी खुद जंगजू सियारा है। अगर हम खान साहब को देखें तो खान साहब का अपना लकी डे ही मंगल है और थर्सडे भी है और संडे भी है। तो मंगल का दिन खान साहब के लिए भी अच्छा है। अब कल जो भी पीटीआई कोई करने जाती है कोई एहतजाज वगैरह, वो इसीलिए है कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। तो वो अभी तो मैं ये समझता हूँ कि कल का जो दिन है 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कोई अच्छा नहीं है। 1 से 4। हाँ, क्योंकि दफ़ा 144 लग गई है, वो भी तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो वो भी 9 है। 9 अब दफ़ा 144 क्या करती है, डंडा उठाती है, ठोकती है। वो भी लड़ाई का ही घर है ना। तो ये ऐसी दफ़ा है जिसमें डंडा उड़ता है। तो लड़ाई का ये भी घर है। उधर मंगल है, वो खुद लड़ाई का घर है। उधर अब सुहेल अफरीदी जो है वो शनि के मालिक हैं। अब जो शनि है, जो सुहेल है उसको मंगल रास नहीं आएगा, सुहेल को नहीं आना। हाँ, इधर अली मीन होता तो रास आता। इधर कोई अलीफ आइन लाम ये मीम नून जे फे में होता उसे रास आता। ये है एस में, एस को मंगल रास नहीं आता। अब कहने का मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी जो है वो कल अगर कोई टीटो पार्टी करना चाहते हैं, कोई ज़ाहिर जवान है, नौजवान है और वो खान को खुश करना चाहेंगे। खान भी इसीलिए लाए हैं कि खान साहब भी एग्रेसिव मूड में, वो किसी किस्म का हाथ नहीं मिलाना चाहते क्योंकि वो यही समझते हैं कि मेरे से ज़्यादती हुई, मुझे नजायज़ अंदर रखा हुआ, वो नहीं झुक रहे, ना बिक रहे, ना गिर ना राइट हो रहे, ना लेफ्ट हो रहे। तो अब उधर जो सुहेल अफरीदी हैं वो ये देखेंगे सारा बोझ मेरे कंधे पे है, तो कल मैं हीरो बनने की कोशिश करूँ, खान भी खुश हो और सियासत में भी कोई गर्मी आए। जो कि पेशन कोई मैंने आपके बेशुमार चैनल्स पे की हुई थी कि नवंबर और दिसंबर सियासी बड़ा हलचल आएगी, वो आ गई हुई है। अब कहने का मतलब ये है कि सुबह का दिन कोई इतना अच्छा नहीं है बिल्कुल सही पीटीआई के लिए। यानी कि दफ़ा 144 भी हरकत में, मैं कानूनदान भी हूँ, यानी कि ये चीज़ें कुछ नुकसान की तरफ जाएगा, कानून को हाथ में वैसे लेना नहीं चाहिए। मैं सर जी 1 बाय 1 सर इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत भी चाह रहा हूँ आपसे। आपने कहा पीटीआई के लिए दिन अच्छा नहीं है, सेल अफरीदी के लिए भी अच्छा नहीं है। पीटीआई का है ना, अभी ये मैंने इमरान खान नहीं कहा जी, मैं उसी पे जी। अब इमरान खान जो है वो इस वक्त जो है वो बानी है पीटीआई, ठीक है, पैट्रन इन चीफ। लेकिन चेयरमैन जो है वो है गौहर।
اور جو ہے وزیر اعلیٰ وہ ہے فلانا، لیکن ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں، خان صاحب ہی کی اہمیت ہے. خان کا دن اچھا ہے کہ خان کے لیے لوگ ڈنڈے کھائیں گے، خان کے لیے لوگ بولیں گے، بات تو خان کی ہو رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے. جو اس وقت جو ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی مختلف لوگوں میں جو دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تو کوئی اچھا کر رہا ہوگا، کوئی برا کر رہا ہوگا، نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوگا. جی سر 1 سے 4 کا ٹائم اچھا نہیں ہے. یہ 1 سے 4 کا ٹائم اگر اب اس کے 3-4 پورشن اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں، ایک تو بڑی 144 کے حوالے سے وہی آ گئی پی ٹی آئی اور سہیل افریدی، پھر 1 سے 4 بجے پارلیمنٹ کا اجلاس، 1 سے 11 بجے ہے، پھر 4 بجے بھی ہو سکتا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن کا معاملہ آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. اور پھر عاصم منیر صاحب کے لیے یہ اوور آل 104 کا دن کس کے لیے اچھا ہے؟ یہ شہباز شریف ہیں، کس کے لیے؟ دیکھیں جو لوگ تو اندر ہیں مریخ والے، الف عین لام یہ والے، زی اور نون والے، ان کو تو بیچاروں کا اپ ڈاؤن ہے. ان کا اپ ڈاؤن ہے کیونکہ مریخ سیارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا تھا 5 نومبر کو، اور وہ اب رائز ہوگا ایسٹ سے 3 مارچ کو. اچھا یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، جنرل عاصم منیر، یہ عاصم جو ہے نا مریخ سے ہیں، اور صبح دن بھی مریخ کا ہے، منگل کا ہے. یہ عاصم منیر صاحب کے لیے بھی لکی ہے، جیسے عمران خان کے لیے لکی ہے. تو نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کل آ جائے. صحیح ہے، نوٹیفیکیشن نہیں رکے گا عاصم منیر کا، کیونکہ مریخ اور سورج کے مالک ہے. ٹھیک ہے. سورج بھی پاور میں، وہ اسکورپیو میں بیٹھا ہوا. اچھا دوسرا جو میں اپنے تئیں جو سمجھ رہا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے، یہ تو عاصم منیر صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ستاروں میں نالج آف جفر میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کلیئر ہی نظر آ رہے ہیں، 5 سال تو نظر آ رہے ہیں، اور کہ وہ تو ہیں ہی ہیں. جی لیکن اس میں سر ایک اور چیز، آج اعظم عزیز ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی جو ٹرم ہے وہ 2027 تک تو ہے، اس میں تو کوئی ہم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ادھر پھر جب سی ڈی ایس کا نوٹیفیکیشن ہوگا تو وہ پھر نیا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ یہ بات وہ ہے جو آپ میرے سے بحث کرتے رہتے ہیں، فضول کی گفتگو میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. میں کہا یار میں قانون دان ہوں، آپ نے اس باتوں کو سمجھتے. آج بھی میرے سے بڑے لوگ کہانیاں کہہ رہے ہیں، بڑی بڑی عجیب کہانیاں سنا رہے ہیں، فضول گفتگو. اور میں کہ یار لوگ کہتے ہیں جی وہ بغیر عاصم منیر بغیر وردی کے ہی گھوم رہے ہیں ابھی 2-3 دن سے، یونیفارم نہیں پہنی. اور میں کہ بھائی نوٹیفیکیشن ہوئے یا نہ آرمی ہوئے، چیف ہے، کوئی شک نہیں ہے. وہ 2027 تک تو وہ ہیں ہی چیف آف آرمی اسٹاف. میں کہا یہ قانون کی بات ہے. امینڈمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو اب نیا عہدہ بنایا گیا ہے اس کی جو اپائنٹمنٹ ہوگی وہ 5 ایئر کی ہے، اور وہ تمام فورسوں کی وہ اپائنٹمنٹ ہونی ہے. یس، یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا، اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے. اب چلو جی ہم اپائنٹمنٹ ہی نہیں لاتے، ہم وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کرتے، پھر بھی 2027 تک ہے. اب پھنس گئے نا دونوں طرف. یعنی کہ قانون کے حوالے سے، کیونکہ میں اس قانون کو بہت سمجھتا ہوں، یہ اب 1 مہینے میں لے آؤ، یہ 1 دن میں لے آؤ، یہ 15 دن میں لے آؤ، یا 2027 تک نہ لے کے آؤ، یہ ہونا ہی ہونا ہے. نوٹیفیکیشن 27 تک تو ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ نوٹیفیکیشن ہونا ہی ہونا ہے. بس میرا خیال اس پہ اتنی بات ہی کرتے ہیں، آگے ہمارے پر جلتے ہیں. آپ کا تو نہیں میں تو قانون کو بہت، میں تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں پہلے کر بیٹھا ہوں جو آج اٹھی ہوئی ہیں. خان صاحب اب تیسرا پوائنٹ پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، گورنر راج، اور یہاں بھی سہیل افریدی ہے. بات یہ ہے کہ گورنر راج والی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے پہلے بھی علی مین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے بھی یہ باتیں ہوتی تھیں. وہ جو ادھر کے جو گورنر ہے کیا کریم کنڈی فیصل کریم کنڈی صاحب، تو وہ بھی اور علی مین کی لگی رہتی تھی، لیکن وہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹیٹو پارٹی وہ ہو جاتا تھا معاملہ. سہیل افریدی جو ہے نا وہ ایک نوجوان ہے، کالج یونیورسٹی ان چیزوں سے نکلے ہوئے ہیں، جالے ہیں، دبنگ ہیں. انہوں نے کچھ کر کے دکھانا کہ میں نے کرنا ہے. میں نے خان کے لیے بس مجھے آرڈر مل جائے کسی طریقے سے. اب آرڈر نہیں ملنا ابھی سہیل افریدی کو ملاقات کا. سہیل افریدی کو ملے گا دسمبر کے مہینے میں کہ آپ ملاقات کر لیں، جب اس وقت ہوگا جو میں سمجھ رہا ہوں اپنے تئیں کہ جب نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے، اب یہ جو گورنر راج والی بات ہے، ابھی گورنر راج نہیں لگ رہا.
لیکن سہیل افریدی کو یہ بتایا جا رہا ہے ٹال جا نہیں تو گورنر راج لگا دیں گے. ایک تھریڈ ہے اس کو, یہ سمجھ لیں, کیونکہ گورنر راج لگانے میں کے پی کے میں نقصان زیادہ ہوگا, وہ کے پی کے کی عوام متنفر ہوگی, تو ہم نے اپنے ملک کو بھی دیکھنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تلوار دکھائی گئی ہے کہ وہ تنو اڑا سکنے ایسی, یہ اس طرح کی بات ہے. یعنی کہ آپ کو اچھا سہیل افریدی کا ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں. آپ نے کہا تھا سہیل افریدی اپنا ٹرور پورا کرتے نظر نہیں آ رہے. ایک بات بتاتا ہوں, 28 نومبر کو نا زحل سیارہ جو ہے سیدھا ہوا ہے. سہیل جو ہے زحل کا مالک ہے, اسی لیے وہ فرنٹ فٹ پہ آئے گا, آگے پیچھے یہ وہ حرکات دکھائیں گے. لیکن 27 جولائی کو یہی زحل سیارہ جو ہے ریکٹوگریٹ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ نہ یہ اڑ جائے 27 اکتوبر کے بعد. 27 اکتوبر 2026, سوری اکتوبر کہہ رہا ہوں, جولائی, 27 جولائی کے بعد نہ ہو, پھر کمزور 27 جولائی 2026 کے بعد اس کے ستارے پھر گردش میں آ جائیں گے. پھر گردش میں آ جائیں گے. فی الحال یہ بہتر لگ رہے ہیں. خان صاحب, محمود خان چکدے اپوزیشن لیڈر بننا ہے, انہوں نے آج بھی قومی اسمبلی میں بڑی لے دے ہوئی ہے. محمود مسٹر گور صاحب نے کہا ہم ضمانت بھی دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں, لیکن محمود جو ہے نا میم کے مالک ہے. میم جھکنے والا نہیں ہوتا, نہ ٹلنے والا. کوئی بھی میم ہے زیادہ اگریسو ہوتا ہے, حکمران نیچر ہوتی ہے. تو حکومت جو ہے محمود خان اچھے سے ڈرے گی. ٹھیک ہے, گو کے انہوں نے چاکے چوکے لے گئے حکومت, ڈرتی کوئی نہیں, لیکن محمود خان سے ڈرے گی. تو وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی حکومت, وہ کسی بھی حوالے سے ڈالے. تو باقی جو محمود خان صاحب جو ہیں وہ ہیں مالک سورج کے, اور سورج میں نے کہہ دیا اسکارپیو میں. اور 2026 جو ہے وہ ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرو تو وہ 1 ہے. تو 2026 میں تو بن ہی جائیں گے, لیکن اس میں اگر کوئی رکاوٹیں بھی آئیں گی تو پھر بھی محمود خان کے سٹارز میں اتنی پاور ہے کہ وہ ڈیفینڈ بھی کریں گے اور اٹیک بھی کریں گے, یعنی کہ زبان سے. جی, پیغام کیا ہے خان صاحب؟ پیغام میرا یہ ہے, سرکار کو ہے پیغام. دیکھو, عیش و عشرت کی بقا مسگانی کب تک, عیش بھی ہے تو نوجوانی کب تک, یہ بھی اگر ہے قیام دولت محال, دولت بھی ہے تو زندگانی کب تک. زندگی کا سوچیں ایک دن جانی, زندگانی کب تک, زندگی کا سوچیں ایک دن جانی ہے. یقینی طور پہ یہی اگر ہم سب لوگ سوچ لیں تو سب لوگ زندگی میں گناہ چھوڑ دیں, غلطیاں چھوڑ دیں, سیدھے راستے پہ لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے, ہم سب پہ اپنی رحمت نازل کرے. دعا کریں کل کا دن پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو, یعنی کہ آج کا دن, منگل کا دن پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم بھی ناصر و عاطف خان صاحب کو دیجیے یاد. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.